ویڈیو کے شروع میں ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ دنیا نے صدیوں بعد کسی مسلمان قوت کو کفار پر قہر برساتے ہوئے دیکھا، جس سے امت مسلمہ کے دل ٹھنڈے ہوئے اور زبان پر آ گیا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 مئی کی رات 2:25 پر راولپنڈی چکلالہ نورخان بیس پر یکے بعد دیگر 3 حملے ہوئے اور دھماکے بھی ایسے کہ جس کے آواز سے کلیجہ پھٹ کر منہ کو آ جائے۔ پورا ملک سمجھ گیا کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور وہ بھی بھارت کی طرف سے۔ فوراً DGI-SPR نے پریس کانفرنس کی اور صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اب ہمارا بدلہ دیکھو۔ اس سے پہلے 6 مئی کی طرف سے بھی بھارت کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستان نے بڑے پن اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، لیکن اب بات ملک کی وقار اور بقا کی تھی۔ اب وقت تھا کم ظرف ملک کو بھرپور جواب دینے کا۔ پورا برصغیر ایک نئی حقیقت کی طرف جا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا راہ سے ہی چلا رہا تھا کہ اب کے بار بھارت پاکستان کو فیصلہ کن جواب دے گا۔ اسرائیل کے تربیت یافتہ فوجی، امریکہ کی سیٹلائٹ سپورٹ اور S-400 جیسے جدید ایئر بیس سسٹم کے ساتھ بھارت نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مہم کا آغاز کیا۔ بھارت کا منصوبہ تھا کہ پاکستان کے حساس علاقوں پر سرجیکل اسٹرائیک کر کے اسے جھکنے پر مجبور کیا جائے، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ رات 2:30 بجے بھارت نے لائن آف کنٹرول سمیت پاکستان کے ایئر بیسز اور اندرونی آبادیوں سمیت 9 مقامات پر ایک ساتھ میزائل فائر کیے، جن میں راولپنڈی، چکوال، سیالکوٹ، مظفر آباد اور کشمیر کے دیگر علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جیسے ہی پہلے میزائل نے پاکستانی حدود میں قدم رکھا، پاک فوج کا SQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک ہو گیا۔ پاکستان کے جدید ترین ریڈار سسٹم نے خطرے کی نشاندہی کی اور چند ہی لمحوں میں تمام میزائلوں کو ہوا میں تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی جرنلز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جن میزائلوں پر انہوں نے اربوں روپے لگائے وہ پاکستانی دفاع کے سامنے کاغذ کے جہاز بن کر رہ گئے۔ اسی دوران بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے اسرائیلی ماہرین کی رہنمائی میں پاکستان پر حملہ کرنے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار پاکستان تیار نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ان کے طیاروں نے فضائی حدود کو عبور کیا، JF-70 تھنڈرز نے انہیں گھیر لیا۔ صرف 6 منٹ کے اندر اندر 3 رافیل طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایک طیارے کو پاکستانی شاہین نے محض مشینی گن سے نشانہ بنایا، جو آج بھی پاک فضائیہ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب بھارت نے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کیا، لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں ایسا وار کیا کہ جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پاکستان کے سائبر ونگ نے S-400 کے سسٹم کو ہیک کر کے مکمل جام کر دیا اور پھر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اس سسٹم پر داغے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بھارت کا فخر S-400 لمحوں میں راکھ بن گیا۔ اسرائیلی ماہرین جو اس سسٹم کو چلا رہے تھے، ان میں سے کئی موقع پر ہی مارے گئے اور باقی اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ بھارت کی زمینی افواج نے جب آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے کمانڈوز پہلے ہی ان کے راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ راجوری، پونچھ اور کپواڑہ سیکٹر میں پاک فوج نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ بھارت کے کئی پوسٹ مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ بھارتی سپاہی ہاتھ کھڑے کر کر ہتھیار ڈالنے لگے۔ لائن آف کنٹرول پر کئی بھارتی چوکیاں خالی چھوڑ دی گئیں اور پاکستانی پرچم وہاں لہرانے لگا۔ بھارتی وزارت دفاع میں ہنگامی میٹنگ شروع ہوئی۔ امریکہ نے فوری طور پر بھارت کو صبر کرنے کی تلقین کی، لیکن پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ اگر ایک قدم اور بڑھایا گیا تو ایٹمی میزائل صرف تیار نہیں بلکہ فائر بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے شاہین، غوری اور عبدالخالق میزائل سسٹم کو لائنز پوزیشن میں لا کر دنیا کو بتا دیا کہ وہ صرف دفاع نہیں بلکہ جواب دینا بھی جانتا ہے۔ صرف 8 گھنٹے کے آپریشن نے بھارت کے 26 ایئر بیسز کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب بھارت کے پاس رونے اور ماتم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو بھارت نے بین الاقوامی رابطے شروع کر دیے اور سب کو خبردار کر دیا کہ شاید پاکستان ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ سمیت روس، ترکی، چین اور اقوام متحدہ نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی پر نظر ثانی کرے۔ پاکستان نے دوست ملکوں کی گارنٹی پر جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار تو کر دیا اور وقتی طور پر جنگ روک بھی دی۔ اسرائیل کی فوجی موجودگی جو بھارت کی خفیہ مدد کر رہی تھی، مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ پاکستان کی انٹیلی جنس نے ان کے خفیہ آپریشنز کو بے نقاب کر کے عالمی میڈیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اسرائیلی ڈرونز اور جنگی آلات تباہ کیے گئے اور دنیا بھر میں پاکستان کی عسکری برتری کا اعتراف ہونے لگا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دنیا کی نظریں ایک بار پھر پاکستان پر تھیں۔ اقوام متحدہ، چین، ترکی، روس اور دیگر ممالک نے فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔
لیکن پاکستان نے صاف پیغام دیا، جنگ بندی ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہمارا ضرف ہے۔ بھارت کے لیے 10 مئی ایک ایسا دن بن گیا جو کبھی بھلا نہیں پائے گا۔ رافیل طیارے تباہ، S-400 سسٹم کا غرور خاک، اسرائیلی مدد ناکام اور پاک فوج کی عظمت دنیا پر عیاں ہو گئی۔ بھارت کو پاکستان کی یہ ضرب ہمیشہ یاد رہے گی۔ یہ صرف گولی کی نہیں، جذبے کی ضرب تھی، وہ جو دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ بھارت پیار کی زبان کبھی نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے بھی جہاد کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بہتر ان کافروں کو جانتا ہے کہ یہ پیار کی زبان کو کمزوری سمجھتے ہیں اور لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ میں ہوں عابد رضا اور آپ دیکھ رہے تھے فیکٹ ان ایسی یوٹیوب چینل۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔